صرف یو کے میں ہی نہیں بلکہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہو، آپ کہیں بھی رہ رہے ہو، آپ کے لیے ڈرائیور لائسنس بہت ضروری ہے۔ یورپ کے کنٹری میں رہنا تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ ناممکن نہیں ہے، انسان اگر چاہے تو کہیں بھی رہ سکتا ہے، آپ کہیں بھی جی سکتے ہو، کہیں بھی اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہو۔ لیکن وہی بات کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ڈرائیونگ لائسنس سے آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ واچ، شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے۔ صرف یو کے میں ہی نہیں بلکہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہو، پاکستان، انڈیا، افغانستان، سعودی، دبئی، امریکہ، آپ کہیں بھی رہ رہے ہو، آپ کے لیے ڈرائیور لائسنس بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ آپ کسی چھوٹے سے کسی قصبے میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو، ضروری نہیں ہے کہ کسی آپ کوئی ڈیولپ کنٹری میں رہ رہے ہو، کوئی ڈیولپ کوئی سٹی میں رہ رہے ہو تو وہی آپ کے لیے گاڑی چلانا بہت ضروری ہے۔ نہیں نہیں، آپ کہیں بھی رہ رہے ہو، گاڑی چلانا آج کل ایک ایسی ضرورت بن گئی ہے کہ آپ گاڑی کے بغیر آپ کہیں بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ نہیں کہ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ ایک زندگی کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ لینی ہوتی ہے، اینڈ آپ نے ڈرائیونگ لائسنس پاس کرنا ہی ہوتا ہے۔ مطلب آپ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر آپ آج کل یورپ کے کنٹری میں رہنا تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ ناممکن نہیں ہے، یہ نہیں کہ ناممکن ہے، انسان اگر چاہے تو کہیں بھی رہ سکتا ہے، اپنے لیے مشکلات کا سامنا کر کے آپ کہیں بھی جی سکتے ہو، کہیں بھی اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہو۔ لیکن وہی بات کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اینڈ انسان کو خود بھی اپنے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ ڈرائیونگ لائسنس سے آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ فرض کرو کوئی میرڈ کپل ہو اور پاکستان سے آئے ہوئے ہو، تو آپ ادھر مطلب ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیا ادھر بسوں میں وہ یہ ٹیکسیوں میں دھکے کھا کے سارا دن ویسٹ کرو گے؟ اچھا نہیں ہے کہ اگر آپ فرض کرو پاکستان سے آتے ہی اپنے ساتھ ایک انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس لے آؤ، تو اس کے اوپر آپ کم از کم 1 سال تو آپ گاڑی چلا سکتے ہو، اچھا خاصا انشورنس کر کے، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا، وہ کر کے اور اپنا سسٹم چلا سکتے ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی گاڑی کو رکھنا بہت ہارڈ ہے، گاڑی لینا بہت ہارڈ ہے، بہت مشکل ہے، بہت مہنگا ہے، اس کی مینٹیننس کرنا بہت مہنگی ہے، اینڈ یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بس لوگوں کی باتوں میں ہی آپ آ گئے ہو۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے مطلب ہے کہ تقریباً 4-5 گاڑیاں رکھی ہے۔ اب اللہ مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے، مطلب ہے کہ ایسی کچھ ہے، 4-5 ہے۔ میں اسے پوچھ رہا تھا کہ بھئی مطلب ہے کہ اتنی گاڑیوں کا آپ کیا کرتے ہو؟ تو وہ مجھے گنوانے لگا کہ ایک میری ہے، ایک وائف کے لیے ہے، ایک بچوں کو پک اینڈ ڈراپ اسکول، مطلب ہے کہ اسکول مدرسہ وغیرہ آگے پیچھے جب جاتے ہیں، ایک اگر فرض کرو ایمرجنسی میں کبھی کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے، موٹر وے کے اوپر کوئی بروک ڈاؤن وغیرہ ہو جائے، اس کے لیے ہے، ایک ویسی رشتہ داروں کے آگے پیچھے مطلب کسی ویڈنگ ہال وغیرہ میں جانا ہو، کوئی شادی بیاہ کا اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو ادھر کے لیے ہے۔ تو مطلب ہے کہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تو انشورنس پہ کر رہا ہے، وہ بھی تو اس کے مینٹیننس کر رہا ہے، وہ کوئی اتنا امیر بندہ نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح مڈ کلاس کا بندہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ گاڑی رکھنا، گاڑی چلانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو آپ کے پاس اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ گاڑی لے سکتے ہو اور گاڑی کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کام کاج کرو گے تو محنت کرو گے تو آپ گاڑیاں بھی رکھ سکو گے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، میرے دوست کی طرح 5-6 رکھ لو۔ تو مطلب ہونا چاہیے، انسان کے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ اینڈ اگر آپ فرض کرو ایون پاکستان میں ہی رہ رہے ہو، یا کہ انڈیا میں یا افغانستان، یا آپ کہیں بھی رہ رہے ہو، تو ادھر بھی آپ کے لیے گاڑی بہت ضروری ہے۔ آج کل مطلب ہے کہ ادھر بھی اگر حالات دیکھے جائے تو ہر جگہ پہ لوگوں کو دور دور جابز آفر ہوتے ہیں، دور دور کام ملتا ہے، تو کہاں پہ مطلب ہے کہ ادھر لوکل بسوں میں آپ ٹریول کرو گے، ٹیکسی میں ٹریول کرو گے، اس سے اچھا نہیں ہے کہ مطلب ادھر تو زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر سٹاپ پہ بس اگر رکتی بھی ہے تو اچھا خاصا آپ کا ٹائم لے لیتی ہے، مطلب یہ کبھی تو آتی نہیں ہے، اور اگر آ بھی جائے تو اس کے بعد پھر وہ چلتے چلتے بھی تو وہ مطلب ہے کہ پورا دن کھا جاتی ہے۔ تو اچھا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنا کوئی ٹرانسپورٹ ہو اور آپ اپنے ٹرانسپورٹ سے مطلب ہے کہ یہ فائدہ لو کہ آپ نے کہیں بھی جانا ہے، اگر فرض کرو شادی یا کوئی کسی تقریب وغیرہ میں، کوئی اپنے کام کاج کے سلسلے میں
اپنے فیملی کو بٹھا کے آپ آرام سے اچھے خاصے مطلب ہے کہ ایک سہولت کے ساتھ پہنچ سکتے ہو. اینڈ وہی بات اگر فرض کرو آپ ادھر ہی لے آؤ، اگر ادھر اپنا یو کے میں زیادہ تر جو یو کے میں حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوکل بسز یوز کرو، ٹیکسی یوز کرو، اوبر وغیرہ یوز کرو. ہاں ٹھیک ہے، بالکل یہ وہ بھی ایک سہولت ہے، آپ یوز کر سکتے ہو. لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس فرض کرو اپنی گاڑی ہوگی تو اپنی گاڑی کے بہت فوائد ہیں. بھئی ادھر تو آج کل زیادہ تر مطلب ہے کہ ٹرین کے سروس رک جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو آپ کوئی نہیں مطلب ہے کہ ٹھیک ہے 10 15 20 پونڈ کا تیل ڈال کے آگے پیچھے جس ٹاؤن میں بھی رہ رہے ہو اچھا خاصا پورا ٹاؤن بھی دیکھ سکتے ہو، آگے پیچھے ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن بھی جا سکتے ہو. یہ کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے مطلب ہے کہ 10 15 20 پونڈ. دوسرا یہ کہ اگر فرض کرو آپ پھر اگر ٹیکسی وغیرہ کے اگر آپ بات کرتے ہو تو رمضان میں زیادہ تر ہمارے اپنے والے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے ٹائم مطلب ٹیکسی بیسس کے اوپر زیادہ تر جتنے بھی دیکھا جائے تو جتنے ہمارے ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ سارے ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں. تو زیادہ تر تو وہ افطاری کے ٹائم پہ وہ ٹیکسی چلاتے نہیں ہیں، تو زیادہ تر بیسز بند رہتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو سحری کے ٹائم میں بھی ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے. اگر فرض کرو مطلب یہ کہ آپ کی جاب ایسے ٹائم پہ ہے، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے اور آپ نے جانا ہے اور اس ٹائم کوئی لوکل بس نہیں چل رہی، اور اگر آپ نے جاب پہ جانا ہو تو مطلب ہے کہ سحری کے ٹائم پہ یا افطاری کے ٹائم پہ کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی تو آپ کیا کرو؟ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو بس ٹھیک ہے، اپنی گاڑی پہ مطلب ہے کہ آرام سے چلے جاؤ. اگر فرض کرو کوئی آپ کوئی موٹر وے کے اوپر کوئی سفر کرنا چاہتے ہو اینڈ آپ کے پاس کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ہے، آپ نے ڈیفینیٹلی کوئی مطلب ہے کہ کوئی دور جانا ہوگا تو ٹرین کے اوپر ہی آپ نے سفر کرنا ہوگا. تو ٹرین آج کل مطلب ہے کہ ٹکٹ بھی اچھی خاصی مہنگی ہے. جتنی مہنگی ٹرین کی ٹکٹ آتی ہے تو وہی پیسے اگر آپ اپنی گاڑی پہ لگا لو تو آپ کے پاس ایک قسم کا مطلب یہ کہ ایک سواری ہے آپ کے پاس آل دا ٹائم موجود ہے. 24 آور آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی انڈیپینڈنٹ ہو، آپ کسی کے محتاج نہیں ہو، آپ کسی کے اور کے اوپر انڈیپینڈنٹ نہیں ہو، تو کسی اور کے اوپر آپ ڈیپینڈ نہیں ہو. مطلب ہے کہ اچھا خاصا آپ اپنی مرضی کے مالک ہو، اپنی مرضی سے جب مرضی ہے جہاں جاؤ، جہاں چاہو جا سکتے ہو، آنا جانا کوئی مطلب ہے کہ اس میں کوئی دشواری نہیں ہے. دیکھیے بات وہی آ گئی کہ 50 60 سال کی زندگی ہے. بھئی آپ زندگی کو انجوائے کرو. زندگی گزارو مت. گزارنے سے مراد یہ کہ زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے. اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے گزارو گے، اگر اچھے طریقے سے بناؤ گے، سنوارو گے، تو یہ ایک انجوائمنٹ آپ کے لیے بن جائے گا. تو آپ اس کو صرف گزرنے کا نام ہی مت دو کہ بھئی بس زندگی ہے گزر رہی ہے، صبح ہو گیا شام ہو گئی یوں زندگی تمام ہو گئی. ایسے مت کرو بھئی، آپ اس کو تمام مت ہونے دو. آپ اس کو اچھی خاصا انجوائے کرو اور ایزی کرو، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرو. اللہ اور اس کے رسول کے ہدایت کے مطابق، دین کے مطابق آسانیاں پیدا کرو. تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو اور اگر کوئی گاڑی وغیرہ لیتے ہو تو اس میں کوئی گناہ شرن کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ایک سہولت ہے اور آپ لو، اس سے فائدہ لو.